اس کو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہوں. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہوگی. ہائپوتھیسس کے خلاف ہو سکتی ہے کیونکہ سائنس نے کئی دفعہ یو ٹرن بھی لیا. تو ہائپوتھیسس الگ چیز ہے. اسٹیبلش سائنس جو فیکٹس ہے، فیکٹ آف کریشن ہے، جو اسٹیبلش ہو چکی بھی ہے، اس کے خلاف کبھی بھی قرآن حکیم کی کوئی آیت نہیں ہوگی. تو یہ قرآن حکیم میں یعنی غور و تفکر کرنا چاہیے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا پھر یہ اختلافات ہوتے ہیں. اب دنیاوی طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں یہ اناؤنسمنٹ دوں کہ ڈاک خانے میں، پوسٹ آفس میں روزانہ صبح 9 سے 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں، بجلی کے، گیس کے، ٹیلی فون کے. آپ اتوار والے دن، سنڈے والے دن وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ڈاک خانہ بند ہے، اور آپ آگے مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ جی علی بھائی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ 9 سے 5 تک بل جمع ہوتے ہیں، وہ تو ڈاک خانہ بند تھا، تو آپ جھوٹے نکلے. کیا میری یہ سٹیٹمنٹ بظاہر رانگ ہونے کے اوپر مجھے جھوٹا ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ میں کہوں گا کہ میرے بھائی یہ تو اسٹیبلش فیکٹ تھا کہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے. تو جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ 9 سے 5 تو اس کا مطلب امپلائیڈ تھا اس کے اندر کہ ادر دین سنڈے، کیونکہ سنڈے والا فیکٹ تو اسٹیبلش ہے. قرآن جگہ جگہ اب یہ فیکٹ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ کریشن آف یونیورس انسان کی کریشن سے پہلے ہوئی ہے. تو اب جب قرآن ہی یہ بات کرے گا کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا، تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوگا کہ فزیکل یہ منظر دیکھا، وہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ الٹیمیٹلی جو کائنات تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہماری قدرت کا منظر ہے، اسے دیکھو اور خدا تک پہنچو. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے کافر اکثر کوٹ کر دیتے ہیں سورہ التوبہ کی آیت کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. حالانکہ پورا کانٹیکسٹ بیان ہو رہا ہے. ایک پیس ٹریٹی ہوا تھا کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، امن کا معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں یہ چیز طے پائی تھی کہ جو یہ معاہدہ توڑے گا پھر دوسرے فریق کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے. وہ کافروں نے معاہدہ توڑ دیا، تو قرآن پاک میں آیا کہ اب انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا ہے، لہٰذا جو یہ عہد شکنی کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے. تو وہ صرف ایک جملہ اٹھا لیتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اس کو قتل کر دو. نعوذ باللہ. قرآن یعنی اسلام تو نام ہی پیس کا ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پیس، امن. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا، سر تسلیم خم کرنا، اس کو بھی اسلام کہتے ہیں. اور امن کا حصول، اسے بھی اسلام کہتے ہیں. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، پورا مقدمہ دیکھنا چاہیے. لہٰذا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 پہ جو اس ہندو بھائی کا اعتراض تھا، میں نے وہ پورا کھول کے بیان کر دیا کہ وہ ان کے سمجھنے میں فرق لگا ہے. اور اگر وہ مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیتے تو انہوں نے تو ترجمہ کیا کیا کافروں نے نہیں جانا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے. یرو کا ترجمہ انہوں نے با محاورہ کر دیا، تو ان کو یہ پرابلم کلیئر ہو جاتی. اور اس سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 پہ تو میں نے پہلے گھنٹوں بول کے لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں کہ یہ وہ فیکٹس ہیں دو سائنٹیفک جو 20ویں اور 21ویں صدی میں آ کے اسٹیبلش ہوئے ہیں، جو اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، کریشن آف یونیورس ایک بگ بینگ کے ذریعے ہوئی ہے. اور نمبر 2، تمام لیونگ تھنگس پانی سے بنائی گئی ہیں. یہ الگ سے بھی میرا اس کے اوپر لیکچر موجود ہے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں، چونکہ یہ 100 سالوں میں سائنس نے ترقی کی ہے، لہٰذا قرآن حکیم نے آلریڈی اس چیز کو بھی کاؤنٹر کیا ہوا ہے. اس کے اندر ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں تو قرآن حکیم کے وہ فیکٹس کافی ہیں جو بیان کیے ہیں، وہ آج کے لوگوں کے لیے بھی کافی ہیں، لیکن آج سائنس نے مزید اس کو اسٹیبلش کیا ہے. اس حوالے سے قرآن حکیم میں بڑی کریٹیکل آیت ہے سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں. اس کی آیت نمبر ہے 41، سورت نمبر 41 آیت نمبر 53. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم لوگوں کو ان آفاق میں، زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ الحق ہے. قرآن پرپسفل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ جن فیکٹس کی بات کرتی ہے وہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ان قریب ان کافروں کو زمین و آسمان میں ان کی اپنی جانوں میں ایسے فیکٹس دکھا دیں گے. تو آج دکھا دیے نا کہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اس زمانے میں جو بات کرتا ہے وہ آ کے 21ویں صدی کے اندر، 20ویں صدی کے اندر اسٹیبلش ہو رہی ہے سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے.
اور میں یہ کہتا ہوں شکر ہے یہ کئی فیکٹس تو کافروں نے کیے ہیں تاکہ کوئی یہ بھی نہیں شک کر سکتا کہ مسلمانوں نے خود ہی بنا دیا بگ بینگ کا مسئلہ. ویسے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ سائنس از اے کامن ریلیجن. دین کی بات نہیں ہو رہی, مذہب کی بات ہو رہی ہے. سائنس از اے کامن ریلیجن یا کامن اسکول آف تھاٹ امنگ دا ہول ہیومینٹی. سائنس کے اوپر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے. سائنس میں یونان کے لوگوں نے بھی بہت کام کیا جو دیوتاؤں کے ماننے والے تھے, بتوں کے آگے جھکنے والے. سائنس کے اوپر مسلمانوں نے تو بہت بڑی کنٹریبیوشن کی, اس کو ایپیکس تک پہنچایا. میتھمیٹکس کی فیلڈ ہو, بیولوجی کی فیلڈ ہو, کیمسٹری کی فیلڈ ہو. سائنس کے اوپر کرسچنز کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آئنسٹائن کرسچن تھا, جو نیوٹن. اسی طریقے سے ایتھیسٹ جو لوگ ہیں ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے. یہ کسی کی یعنی میراث نہیں ہے کسی ایک مذہب کی. سائنس کامن ریلیجن ہے, کامن مذہب ہے, کامن اسکول آف تھاٹ ہے. لہذا کوئی اس کو کیش کروانے کی کوشش نہ کرے. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں بار بار کہ قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہوگی جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے, تو اللہ کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ. یہاں پہ میرے بھائیوں میں تھوڑی سی اسی حوالے سے سورہ انبیاء کا جو یہ فیکٹ ہے بگ بینگ, اس کی ہسٹری میں نے مسئلہ نمبر 60 میں بیان کی تھی. یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں کہ 1929 میں 1929 عیسوی میں ایک امریکن اسٹرونومر تھا ایڈون ہبل. یہ وہی اسٹرونومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی سب سے بڑی, جو سیٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خلا کے اندر. 1929 میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز آبزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا, یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. اور فزیکلی اس کا جب اسپیکٹرم ڈرا کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا. اور یہ فزکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیکٹ, یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیکٹ موو کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا اور اس کا اسپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے. جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر واضح ہوگا. تو اس نے جب اسپیکٹرم ڈرا کیا تو وہ اس رزلٹ پہ پہنچا کہ یہ تو سارے جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً کوئی